السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 شعبان کو شب برات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا مطلب بری کرنا، دور کرنا، یعنی یہ رات جو ہے یہ گناہوں کو دور کرنے والی، تقدیروں کو بدلنے والی، یہ تقدیریں لکھی جانے والی رات سمجھی جاتی ہے۔ شب برات کے متعلق کچھ لوگ بہت زیادہ عقائد جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور کچھ بالکل خلاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم درمیان کا راستہ دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اس میں واقعی میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے؟ کیا روحیں لوٹتی ہیں؟ کیا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا نئے روحوں کے بارے میں یا جو مردہ ہو چکے ان کے متعلق کچھ اسپیشل لکھا جاتا ہے؟ یا پھر اس دن یا اس رات کو جو ہے اسپیشل قبرستان جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر ایک کے مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ پھر کیا اس دن جو ہے وہ بہت سارے کھانے پکا کر اصالِ ثواب کرنا یا پھر جو ہے وہ خوشی منانا یا عبادات کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، کیونکہ شب برات کو دین کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یا پھر معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم سے آزادی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ تو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ دین ہے تو ہمیں سب سے پہلے کس پہ ملے گا؟ قرآن میں۔ قرآن مجید پورے 30 پاروں کو کھول کر دیکھیے، کیا اس میں 15 شعبان کا ذکر ملتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب قرآن میں احکامات کیونکہ تفصیلاً نہیں ہوتے، بس حکم ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ احادیث میں ہوتی ہے، تو قرآن میں تو ہمیں شب برات کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ آئیے حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد دین کی بات تلاش کرنی ہے تو ہمیں کتب احادیث کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا پھر ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ خاموش ہو۔ پھر احادیث میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عمل میں اگر ایک چیز نہیں ملتی تو پھر ہمیں تیسرا آپشن ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں تلاش کیا جائے۔ شب برات کو سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھا، نہیں ملا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث میں دیکھا تو ہمیں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں ملتی۔ ہاں، بعض ضعیف اور کمزور سند کی احادیث ملتی ہیں کہ اس رات لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے چند کے، لیکن یہ احادیث صحیح درجے پر نہیں پہنچتی، اس لیے ان کو صحیح کہنا یہ ثابت نہیں، یا ان پر عمل کرنا یہ ثابت نہیں، کیونکہ اگر یہ احادیث کچھ بھی درجہ رکھتی ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا پھر تابعین اعظام ضرور اس پر عمل کرتے یا اس رات کو فضیلت کا باعث سمجھتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے صحیح روایت میں نہیں ملا، صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ملا، تابعین اعظام کے قول میں نہیں ملا، تو پھر شب برات ہم کیسے اتنی ساری چیزیں خود سے بنا لیتے ہیں کہ اس رات تقدیریں ہیں، روحیں آ رہی ہیں، قبرستان جانا ہے، عبادات کرنی ہے۔ بھئی اگر آپ اس دن عبادت کریں، اس رات کو قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ جو ہے شب برات سمجھ کر، 15 شعبان کی رات سمجھ کر اسپیشل عبادت کریں تو وہ بدعت شمار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں ہر اضافہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے، تو اس لیے یہ دین میں اضافہ ہوگا۔ باقی اس دن کے متعلق یا اس رات کے متعلق عقائد جو ہے ان کی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا، تو ہم کیسے جو ہے وہ اس کو اتنا پختہ عقیدے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ رہی بات اصالِ ثواب کی، کہ اصالِ ثواب جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، تو وہ پورا سال ہے آپ کے پاس، پورا سال آپ اصالِ ثواب کریں، اور اصالِ ثواب بھی کس طرح کا جو پہنچے بھی صحیح۔ میں نے اس کے اوپر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اصالِ ثواب کا وہ طریقہ جو 100% مردوں کو پہنچتا ہے، وہ ویڈیو واچ کریں، اینڈ اسکرین پہ بھی آپ کو مل جائے گی، لاسٹ پہ ویڈیو کے وہ دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اصالِ ثواب کیسے کرنا ہے۔ تقدیر کے متعلق جو ہے وہ فیصلے کہا جاتا ہے، تقدیر ہوتی کیا ہے؟ تقدیر کے متعلق میں نے پوری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ کی ہے، مختصر سی ویڈیو ہے لیکن بات مکمل اس میں تفصیل سے سمجھائی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ کو لاسٹ اسکرین پہ اسی ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گی، وہ بھی آپ سنیں تاکہ آپ کو تقدیر کی بھی سمجھ آ جائے کہ تقدیر ہوتی کیا ہے، اور تقدیر کیا ہے، کب بدلتی ہے، کب لکھی جاتی ہے، تقدیر ہوتی کیا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں ایسے اسپیشل کسی دن منسوب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ امید ہے آپ کو شب برات کے متعلق مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں۔
اسی طرح مزید ویڈیوز، مزید مسائل کے لیے کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، اور رمضان سے پہلے شعبان میں بھی انشاءاللہ ہم رمضان کے متعلق اور شعبان کے متعلق مختلف مسائل سیکھتے رہیں گے۔